بڑی مشکل سے عدالتوں میں جا جا کر یہ چیز طے ہوتی ہے کہ الیکشن ہوگا بلدیات کا، اور پھر اس کے بعد جب الیکشن قریب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی رخنہ ڈال دیتے ہیں، کوئی نیا ایکٹ لے آتے ہیں، کوئی نیا آرڈیننس لے آتے ہیں، اور اس طرح وہ اس کو ملتوی کروا دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ تو اس طرح سے ہوا تھا کہ ملتوی کر دیا گیا تھا، اور پھر الیکشن کمیشن نے آخری رات کو یہ فیصلہ کیا کہ صبح الیکشن ہوگا۔ ظاہر مذاق تھا ایک کہ جو سب مل کر رہے تھے، اس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہوتا ہے، اس میں حکومت بھی شامل ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات یا بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے تمام پارٹیاں نہ صرف یہ کہ اپنا فرض ادا نہیں کرتی بلکہ کرنا ہی نہیں چاہتی، اور یہی وجہ ہے کہ چار چار مرتبہ ملتوی کر کے بھی اب جبکہ سارے نامینیشنز فائل ہو گئے تھے، اسکروٹنی ہو گئی، اور اب کہتے ہیں کہ جناب صدارتی آرڈیننس آ گیا، اور اس صدارتی آرڈیننس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اسلام آباد کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہوگا، وہ کوئی ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہی نہیں ہوگی، وہ تو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، اور غالباً یہی چاہیں گے کہ ان کے 3 MNA کے تحت ایک ایسا نظام بنا دیا جائے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب یہ بادشاہ سلامت محسوس کریں کہ بلدیاتی الیکشن کر ہی دیا جائے، اور جب وہ ہو جائے تو ان کے MNAs ہی اس پورے نظام کو سنبھالیں اور بیوروکریسی سنبھالیں۔ اس لیے کہ اس وقت کی جو بیوروکریسی ہے وہ بالکل ایک خاندانی نظام کے تحت کام کر رہی ہے، چونکہ خاندانوں کی اجارہ داری کا نظام ہے ہمارے یہ پورے سسٹم میں، تو وہ بالکل بیوروکریٹس اپنی مرضی کے لاتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، اور ایک طرح سے جو عوام کا حق حکمرانی ہے اس کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس لیے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس صدارتی آرڈیننس کی کہ جو گزشتہ دن یہ لے کر آئے ہیں، اور اس میں ایک مرتبہ پھر یہ اس بلدیاتی انتخاب کو بھی ملتوی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اب تو انہوں نے آرڈیننس میں پہلے 6 مہینے کی کوئی لمٹ ہوتی تھی ایڈمنسٹریٹر کے لیے، اب وہ لمٹ بھی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا تو ارادہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی الیکشن کرانا چاہتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ اس وقت اسلام آباد جیسا شہر جو ہمارا کیپٹل ہے، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا انتظام بہت اچھا ہوگا، لیکن اس وقت یہاں شدید کرائسس ہے، یہاں پانی کا کرائسس بہت شدید ہے، اور کوئی اس میں کام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ لوگوں کی منتخب حکومتیں نہیں ہوتی جو اس برڈن کو لیں اور کوئی کام کر سکیں۔ مثلا یہاں رین ہارویسٹنگ کا ایک سسٹم طویل عرصے سے طے ہے، کتنی بارشیں ہوتی ہیں تو اس بارش کے پانی کو سیکیور کیا جائے، محفوظ کیا جائے، ریزروائرز بنائے جائیں، وہ کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر ان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، وہ کام نہیں ہوتا۔ واٹر ٹیبل نیچے چلا گیا ہے، پہلے زمین میں سے پانی نکال کر لوگ استعمال کر لیتے تھے، نظام تو پہلے بھی اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن ہم تو صرف کراچی میں ہی دیکھتے تھے کہ وہاں ٹینکرز مافیا ہے، اب تو یہاں بھی ٹینکرز کے ذریعے سے پانی کی سپلائی کا نظام ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا ہی نہیں کر رہی، اور جو گراس روٹ لیول پر منتخب بلدیاتی نمائندے کر سکتے ہیں وہ انتخابی نہیں کراتے۔ یہ تو صرف ایک معاملہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تقریباً 70% اسلام آباد اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، بلکہ سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں بہت ساری جگہوں پر، آبادیوں کی آبادیاں خراب ہیں۔ صرف چند آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکٹرز ہیں ان میں نظر آتا ہے کہ کوئی چیز بہتر ہوئی ہے۔ پھر جو اسلام آباد کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ ہے جو جنگلات کی اور درختوں کی کٹائی ہوئی ہے، اور تقریباً 40-50 ہزار درخت انہوں نے کاٹ دیے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے درختوں کے ساتھ، ماحولیات کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ، کہ ایک ایسا شہر جو مشہور ہے اپنی گرینری پر، پوری دنیا میں اس کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے، اور وہیں آپ درختوں کی کٹائی شروع کر دیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے اہداف کی خاطر آپ یہ دیکھیں ہی نہیں کہ آپ ماحولیات پہ کیا اثر ڈال رہے ہیں۔ اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، بلکہ حکومت کو جواب دینا پڑے گا کہ کون اس کا رسپانسبل ہے، کون یہ کام کروا رہا ہے، اور کیوں کاٹے ہیں انہوں نے یہ درخت۔ یہ جو ظلم کیا ہے پوری ماحولیات کے ساتھ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ رک بھی نہیں رہے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ قومی اسمبلی میں مختلف جماعتیں اس پر بات کر رہی ہیں۔ او بھائی، سب حکومت میں شامل ہیں، حکومت میں شامل بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب اگر پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ نورا کشتی کیوں کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، فلاں والے، تو یہ حکومت میں شامل بھی ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں
کہ درخت کیوں کٹ گئے، یہ کہاں تھے جب یہ درخت کٹ رہے تھے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اور یہ بات کہنا کہ ہم نے 40,000 نئے درخت لگا دیے ہیں، یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے. عام کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ یہ درختوں کی کٹائی اور درختوں کے نئے درختوں کے لگانے کا عمل اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ پہلے سارے کاٹ دیں اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں لگا دیں، اور جس میں آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ اگر گزشتہ 15 سے 20 سال جتنی کیمپین چلائی گئی ہیں درختوں کی، اسلام آباد میں ہی لینے چلیں، ان میں جتنے ہزار درخت انہوں نے اعلان کیے ہیں اور لگائے ہیں اس کا ڈیٹا لے لیجئے، اور جتنے محفوظ رہے ہیں اس کا ڈیٹا لے لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. 5% درخت بھی یہ بچا نہیں پاتے، محفوظ نہیں کر پاتے. اور یہ صرف ایک کاغذی چیزیں ہوتی ہیں کہ بس یہ جناب یہ ڈرائیو چل گئی، وہ کیمپین چل گئی، اور اس طرح سے یہ ماحولیات کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اور 40,000 درخت ہٹانے کے بعد آپ 40,000 نئی ٹہنیاں لگا دیں گے تو اس کا تو 5% بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک طریقہ، اگر کہیں آپ کو درخت ہٹانے بھی پڑتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ سائملٹینیس یہ کام کرنے کا ہوتا ہے. اس کا پورا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ کام کیا جاتا ہے. لہذا اس کو فکس کرنا چاہیے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کو اندر ہونا چاہیے، سیدھا سیدھا جیل کے اندر ہونا چاہیے جن لوگوں نے بھی یہ کام کروایا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ تباہی و بربادی پوری ماحولیات کے اوپر پھیرتے چلے جائیں؟ پوری دنیا میں آپ گاتے رہتے ہیں ماحولیات کا مسئلہ ہے، ماحولیات کا مسئلہ ہے، اور جہاں درخت موجود ہیں وہ آپ کاٹتے چلے جائیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح سے تو نہیں آپ چیزوں کو ایڈریس کر سکتے. لہٰذا ہمارا اسلام آباد کے حوالے سے واضح طور پر یہ مطالبہ ہے کہ جو اب نامینیشنز فائل ہو گئی ہیں اسی پچھلے اس پر، حالانکہ اس ایکٹ میں بھی خاصی پرابلمس تھیں، لیکن چلیں اب الیکشن تو کرائیں کم از کم، لیکن وہ الیکشن یہ نہیں کروا رہے ہیں، اور اس آرڈیننس کو منسوخ ہونا چاہیے. اور الیکشن کو فوری طور پر جو 15 فروری آپ کے یہاں طے شدہ ہے، 15 فروری کو الیکشن اسلام آباد میں ہونا چاہیے. اور یہ اس طرح کی جو بھی غیر جمہوری ہتھ کنڈے ہیں ان ہتھ کنڈوں کو ختم ہونا چاہیے. اس وقت پنجاب میں بھی پورے ایک بلدیاتی ایکٹ آیا ہوا ہے، اور یہ بلدیاتی ایکٹ انتہائی غیر جمہوری ہے، غیر آئینی ہے. اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں یہ کہا گیا، اور اب صدارتی آرڈیننس میں بھی یہ بات موجود ہے، یعنی اس کی جتنی خرابیاں تھیں وہ اسلام آباد والے ایکٹ میں لے آئیں، کوئی خرابی دور تو نہیں کر رہے. اور پنجاب کے ایکٹ میں یہ بات موجود ہے کہ یونین کونسل کا چیئرمین وائس چیئرمین بھی عوام براہ راست اپنے ووٹ سے منتخب نہیں کریں گے، بلکہ پورے یو سی ایک حلقہ ہوگا اور اس میں ایک آدمی ایک ووٹ ڈالے گا، اور جو اوپر کے 9 لوگ ہوں گے وہ بن جائیں گے، پھر 9 لوگ مزید 4 لوگوں کو منتخب کریں گے، اور یہ 13 لوگ مل کر یو سی چیئرمین وائس چیئرمین کا انتخاب کریں گے. اور غیر جماعتی انتخاب ہوگا یہ، اور غیر جماعتی انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر یہ اپنی پارٹی منتخب کریں گے کہ کس پارٹی میں انہیں جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹ میں یہ منڈی لگاتے رہے ہیں انسانوں کی، جو قومی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر ایک یونین کونسل کی سطح پر بھی لاکھوں انسانوں کی خرید و فروخت کا نظام بنائیں اور ان کو جبراً مجبور کریں کہ وہ ان کی پارٹی میں شامل ہوں. یہ جمہوریت کشی ہے، یہ عوام دشمنی ہے، یہ عوام کے حق حکمرانی کا قتل عام ہے جو یہ پنجاب کے حکمران اس وقت کر رہے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اپنے ایک اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت بھی جو بیوروکریسی ہے وہی تمام تر چیزوں کو لے کر چل رہی ہے، اور 10 سال ہو گئے، یعنی یہ 2014 کے اینڈ میں اور 2015 میں انتخاب ہوا پنجاب میں بلدیاتی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو 1 سال تقریباً لگا دیا، اس سے بھی زیادہ، کہ وہ اپنے چارج سنبھالتے. پھر ابھی 2-3 سال ہوئے تھے، اس زمانے میں حکومت نون لیگ کی تھی جب یہ انتخاب ہوا، نون لیگ کے بعد حکومت پی ٹی آئی کی آ گئی، پی ٹی آئی نے معطل کر دیا بلدیاتی اداروں کو ہی.